کر دیتا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، تھا اسلام میں لیکن ایسے حرکت کی خارج ہوا، اب کیا کریں گے؟ فقتلو، اس کو قتل کرو، یہ حکم۔ جی آئیے صراحتن والی دلیل دے دیجئے کہ صراحتن آپ کے پاس دلیل موجود ہو، مدعی نبوت بھلے جھوٹی ہو، اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو، نبی نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو، بھلے وہ جھوٹا ہو، ایک دلیل پیش کیجئے صراحتن۔ ورنہ کبھی آپ یہ ناپ تول کی بات کریں، کبھی حضرت موسیٰ کے قوم میں جو ایماندار تھا ان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ آپ اس سے یہ لے لیں، بھئی یہ تو صراحتن نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اشارتن میں یہ سمجھتا ہوں، ورنہ آپ نے ابن کثیر کا نام لیا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابن کثیر سے پیش کیا کہ مدعی نبوت جو جھوٹا ہو پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس آیات کے مد میں ابھی ہار جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں اپنی ہار کا۔ آپ نے ابن کثیر سے پیش کیجئے جو آپ نے نام لیا، بھلے آپ کے پاس دوسری دلیل نہ ہو اور نہیں ہے، لیکن آپ نے ابن کثیر کا نام لیا، اس آیات کے مد میں انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے کہا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے جی شکریہ مدعی جی نبوت شکریہ، جھوٹا بہت ہو اس کو شکریہ، قتل بہت نہیں کیا اعلیٰ، جائے گا، بہت میں ہار شکریہ، گیا۔ آ بہت جائے شکریہ، بہت شکریہ جی بٹ صاحب، شکریہ۔ آپ کے سامنے پیش کر دی، کفر ایمان کفر ایمان کفر ایمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، اللہ تو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تجھے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، کیا تم اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو کہ کوئی ایمان نہیں لاتے؟ تو ایمان لانا، انکار کرنا، اس کی جزا سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے آج بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو آج انکار کرتا ہے قرآن اور حدیث کا، اگر کل وہ انکار کرے، پرسوں اقرار کرے، مجھے کیا علم، میں اس کی زندگی آج ہی لے لوں، ہو سکتا وہ اس کی زندگی آج ہی لے لوں، ہو سکتا وہ یوٹیوب میں کلپ موجود ہیں جہاں پہ میں سیرہ ابن ہشام ابن کثیر کی تفسیر کے حوالے لگائے ہوئے ہیں، اور کل میں نے کوشش کی کہ کتاب و سنت پہ جا کے وہاں سے میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی کوئی 3-4 سال پہلے، ان کی تفسیر جلد 1 موجود ہے، وہ میرا خیال ہے کوئی پہلی کوئی 20 صورتوں کا انہوں نے تفسیر وہاں پہ موجود ہے، باقیوں کی موجود نہیں ہے، نہیں تو میں وہ یہاں پہ پرنٹ کر کے باقاعدہ میں یہاں پہ لگانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کتاب و سنت ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، نہیں تو میں کلپ بھیج دیتا ہوں، وہاں پہ موجود ہے باقاعدہ، میں نے تفسیریں کھینچ کے اس کی بنائی ہوئی ہے پوری ویڈیو، سیرہ ابن ہشام کی بنائی ہے کہ جو تھا مسلمہ کذاب، اس نے جتھے بنائے، اسود انسی نے جتھے بنائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتھوں کے مقابلے کے لیے ان کو پاس جو ہے نا وہ فوجیں بھیجی۔ تو بہرحال اب آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی کہ قتل کرنا جائز ہے، ایک آیت بھی نہیں، نہ اشارتاً صراحتاً۔ جو میں نے پیش کی اس میں صاف لکھا ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کو بنیاد بنا کے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ تم اسے قتل نہ کرو، اس نے یونیورسل دلیل دی کہ جھوٹا ہوا تو خدا اس سے نبڑے گا، اگر سچا ہوا تو پھر تم اپنا حال دیکھ لینا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی دلیل ہے جو دلیل بنتی ہے کہ اگر جھوٹا مدعی نبوت ہے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، یہاں پہ بھی ادھر بھی، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ شکریہ۔ محترم، آپ نے یہ فرمایا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اگر آپ ابن کثیر سے دکھا سکتے ہیں اس آیات کے مد میں انہوں نے تفسیر یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے مدعی نبوت اگر جھوٹا بھی ہو پھر بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، میں ہار گیا۔ ورنہ آپ زبانی کلامی بات کریں، جا کے ادھر دیکھیے، جا کے ادھر دیکھیے، بھئی آپ پیش کیجئے جو آپ کا دعویٰ ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا ہوا اس آیات کے مد میں انہوں نے کچھ ایسا نہیں لکھا، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ نے اگر پیش کیا میں ہار گیا، بات ہی ختم۔ زبانی کلامی بات مت کریں، ابن کثیر کے متے کچھ آپ مت لگائیں۔ دوسری آیات جو آپ پیش کریں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بس کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کوئی اور بات کی جا رہی ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اتنی سی بات کی ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، صبح جا کر ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ دھوکہ دینے کے لیے۔ کرتے کیا ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر دھوکہ دہی، منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کرو
اللہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا، صحیح راستہ کبھی نہیں دکھلائیں گے، کہ تم ہو منافق، ایمان میں آئے ہی نہیں۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا بشر المنافقین، ایسے منافقوں کے بشارت دو، بیان لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ تو یہ ایک کفار کا جو طریقہ تھا، منافقوں کا جو طریقہ تھا، ان کے لاڑ بجکڑ جی ان کو کہتے تھے چاہو ایمان لاؤ، کچھ نہ کچھ، بھائی ہم صبح گائے بیٹے، پورے دن بیٹے، ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہاں کچھ نہ کچھ تو کو اچک لو گے۔ یہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں کہاں ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا، قرآن کو رد کرے، اس کو قتل مت کرو؟ صراحتاً کہاں ہے؟ صراحتاً کی بھئی آپ تعویلاً کہہ رہے ہیں، تعویل کہہ رہے ہیں، صراحتاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میں صراحتاً دلیل پیش کروں گا، جو مسلمان ہو قرآن کی کسی آیات کا رد، اس کو رد کرے، کسی بھی حکم کو رد کرے، کسی بھی حدیث کو رد کرے، فَاقْتُلُوهُ من بدل دینہ فَاقْتُلُوهُ، بار بار پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیجئے، ایک آیات پیش کیجئے، ایک حدیث پیش کیجئے، جو نبوت کا دعوے دار ہے بھلے جھوٹا ہو اس کو مت قتل کرو۔ صراحتاً تو یہ ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ابن کثیر نے اگر یہ کہا ہے اس آیات کے مد میں کہ نبوت کے دعوے دار کو قتل نہیں کیا جائے گا بھلے وہ جھوٹا ہو، میں ہار گیا، باتیں ختم ہوئی، اس کو پیش کیجئے، میں نے تو آپ کے لیے آسانی کی ہوئی ہے، آئیے پیش کیجئے اس کو۔ قتل کرنا جائز ہے، اسے قتل کرنا چاہیے۔ آپ نے نہ اشارتاً کوئی آیت پیش کی، نہ وضاحتاً کوئی کی، نہ صراحتاً کوئی کی۔ کم از کم مجھے سمجھ آئے کہ آپ وہ عقیدہ نکالتے کہاں سے ہیں۔ دوبارہ میں نے جو آیات پیش کی، آپ نہیں اتفاق کرتے، اوکے کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے آپ کو منوانا تو میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری تھا کو سمجھانا، جتنا سمجھانا سکتا تھا میں سمجھا دیا۔ اب آپ بھی تو مجھے سمجھایا نا کہ قرآن کی کس آیت سے قتل ہونے کا فتویٰ آپ لیتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بالکل میں آپ کو دلیل دے دوں گا۔ میں نے جو دعویٰ کیا تھا، آپ اپنے دعوے کو مت بھولیے اور میرے دعوے کو مت بھولیے۔ میرا دعویٰ یہ تھا بھائی کہ جو قرآن و حدیث کو رد کرے وہ اسلام سے خارج ہو مسلمان۔ بھائی کافر کچھ بھی کرے، زنا کر رہا ہے، آؤ اس کو پکڑو سنسار کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں، ہو مسلمان۔ جب مسلمان ہے وہاں پر اس پر پابندیاں ہیں، سزائیں ہیں، چوری کیا ہاتھ کاٹو، زنا کے سنسار کرو، اس پہ جو ہے حدیں قائم ہوتی ہے۔ مسلمان ہو، قرآن کو یا حدیث کو رد کرے وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی، جو اسلام سے خارج ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اب دیکھیں قرآن کی کس آیات کے مد میں ایسے انسان کو جو مدعی نبوت ہو قتل کیا جائے گا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صاف ترجمہ ہے، دیکھو محمد آپ کے جو ہے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، باقی ہر چیز کا علم اللہ پاک کو ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہاں اللہ کو جھٹلا رہا ہے، نہیں 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 نہیں، خاتم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے۔ ایک تو دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل سید الانام نے فرمایا، صحیحین میں حدیث موجود ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے دے دی گئیں جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی، میری فضیلت ہے 6 چیزوں میں۔ وہ کون ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، جوامع الکلم میں مجھے دے دی گئی۔ آگے ونصرت بالرعب، میرا دبدبہ، میرا خوف، میرا ڈر کافروں کے دل میں، یہ ایک فضیلت ہے جو مجھے دے دی گئی ہے۔ آگے فرمائے وحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی گئی، پچھلے انبیاء کے لیے نہیں تھا۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں، پاک ہے۔ ارسلت الی خلق کافہ، تمام لوگوں کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ پہلے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ وختم بی النبیون، اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ مجھ تک آ کر ختم ہوا۔ اس حدیث کے مد میں جو صحیحین میں موجود ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں بھی نبی ہوں، وہ اس حدیث کو
نبی کو جھٹلا رہا ہے، اس آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور بھی حدیث، ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده احد والعاقب الذي ليس بعده نبی، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کو جھٹلا رہا ہے، نبی کو جھٹلا جی بہت رہا ہے۔ شکریہ، اس لیے ان آیات اور جی بہت شکریہ جی بٹ صاحب۔ ہاں جی، اپنا پیر صاحب دوبارہ آپ نے کوئی ایسی آیت پیش نہیں کی کہ اس کو قتل کر دو، جبکہ میں نے آیت پیش کی کہ قتل نہیں کرنا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ احادیث پیش کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے 2 بندے بھیجے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں بھی جو نبی کی وسلم پیغام دیا تھا اس میں بھی قتل کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ جھوٹے مدعی نبوت کا موجود ہونا نبی کی وسلم کی زندگی میں، اور ان کو قتل، اگر قرآن کا حکم قتل دینا تھا تو سب سے پہلے تو انہوں نے عمل کرنا تھا نا نبی کی وسلم نے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں انہوں نے تو عمل نہیں کیا، نہ ان کو قرآن کے حکم کی سمجھ آئی، اگر حکم تھا تو حکم عدولی ہوئی، لہذا ہم کریں گے، یعنی کہ نعوذ باللہ نبی کی وسلم کو تو پتہ ہی نہیں چلا قرآن یہ حکم دے رہا تھا تو ہم کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی اس آیت میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاکن قرآن کا اصول ہے کہ جہاں پہ بھی آئے گا ربط ہوگا، آپ مجھے باپ ہونے یا نہ ہونے اور آخری نبی ہونے میں، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے میں ربط بتا دیں۔ آپ ربط نہیں بنا پائے، اگر آپ کے پاس اب ٹائم دیں علیم صاحب، اگر ابھی بتا دیں، آج ہی بتا دیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نے دلیل دی تھی کہ آخری ہونا نمبروں کے لحاظ سے بے معنی بات ہے۔ کلاس میں 100 لڑکے جاتے ہیں، ایک آخر پہ چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ اے اول ہے، زیڈ آخر ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ بلندی کے لحاظ سے آخر ہونا معنی خیز ہے، درجات کے لحاظ سے آخر ہونا معنی خیز ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کے نیچے لاکھ پہاڑ بھی نئے بن جائیں تو اس کی بلندی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ نے نبی کی وسلم کی جو آیت پیش کی، آپ اس کا معنی بھی غلط لیتے ہیں۔ اگر تفسیر میں اختلاف کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی قرآن کو جھٹلا دیا، یہ تو آپ سب لوگ کرتے ہیں، مفسرین بھی کرتے ہیں، اگر مفسرین ایک دوسرے اختلاف نہ کرے تو پھر ایک ہی مفسر ہے، تو آپ کی نہ کوئی بھی دلیل نہیں سچی بن رہی۔ آپ نے وہ جو فرعون والے بندے کی کہا تھا جی وہ تو مومن تھا، اس نے مومن ہو کے اپنی دلیل نہیں بتائی، اس نے کہا فرعون کو بتایا کہ یونیورسل دلیل دی ہے۔ تو بہرحال اب میرا گفتگو آپ سے ختم ہوتی ہے، اب دوستوں نے کرنی ہے یا آپ نے کچھ بات کرنی کر لیں، میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا، شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بھائی جو آپ کا دعویٰ تھا میرے محترم کہ صراحتاً آپ دلیل دے دیں گے کہ مدعی نبوت بھلے جھوٹا ہو، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ پیش نہیں کر پائے۔ فرعون کے جو ایک شخص کے بارے میں وہ ایمان تھا، یکتم و ایمان ہوں، اس کی وضاحت ہم نے کی، اس میں بھی یہ صراحت موجود نہیں ہے کہ مدعی بھی یہ دعویٰ بھلے جھوٹا ہو اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ابن کثیر کا نام لیا کہ ابن کثیر نے اس آیات کے مد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مدعی نبوت بھلے جھوٹا ہو اس کو پھر بھی قتل نہیں کیا جائے گا، آپ نے وہ دلیل بھی پیش نہیں کر پائے۔ یوٹیوب میں موجود ہے، ہاں ابن کثیر نے یوٹیوب میں گفتگو کی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں شاید کسی اور کی ہو، اس نے جھوٹ بولا ہو۔ ابن کثیر تفسیر سے بتا دیجیے۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ کو کاٹو پیر ایک صاحب۔ منٹ پلیز، ہاں جی، مجھے بات تو کرنے دیجیے، میری بات بات ٹائم کرنے کو، دیں پیر صاحب کو، آخری بات ہے ان کی، بات کرنے دیں۔ مجھے بات تو کرنے دیں، یہ تو غلط طریقہ ہے نا بھائی۔ ابن کثیر نے یوٹیوب میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے، ان کی کتابیں ہیں تفسیر کی، وہاں سے آپ نے دکھانا تھا، آپ دکھا نہیں پائے۔ آپ نے وہ ناپ تول جو ہے کے بارے میں بات کی، وہاں تو ناپ تول ایک جو ہے قوم ان کے جو ہے ماننے والے وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اس کی بات کی۔ میں نے آپ کو ایک، آپ نے کہ یہ تم اللہ جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، میں نے اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی قرآن سے۔ وہ منافقین کا یہ طریقہ تھا، اس طرح سے کرتے تھے، ان کو اللہ پاک ہدایت نہیں دے گا، منافقین کو اور ارتداد سزا، منافق کو جو تم منہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بھی وضاحت میں نے کی، پھر میں نے آپ کو دلیل دی کہ قرآن سے آخری نبی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مفسرین کسی بھی مفسر سے پیش کیجئے کہ اس سے خاتم سے مراد یہ ہے کہ افضل نبی، یا اس سے یہاں سے نبی نکلیں گے، پیش کیجئے، میں مانوں گا۔
آپ کہہ رہے ہیں نا پھر میں نے آپ کو دلیل دی کہ نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں نبی کو بھی اٹلا رہا ہے پھر میں نے آپ کو دلیل دی جو قرآن اور حدیث کو رد کرتا ہے نہیں مانتا اس کو قتل کیا جائے گا اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بارہا کوٹ کیا بخاری سے ہے اور راوی حبر الامہ ہے فرمایا سید الانام نے ان علی رضی اللہ عنہ جب وہ مسئلہ ہوا تھا اس وقت کوٹ کیا تھا حدیث اس کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بدل دینہ فقتلو جس نے بھی کیونکہ حضرت علی کا کوئی معاملہ بنا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو رب مان رہے تھے ایماندار اپنے آپ کو کہتے تھے نہیں آپ کچھ بھی کرو علی نے کہا میں تجھے سزا دوں گا اپنے اس حرکت سے چھوڑ دو اپنے اس حرکت کو کیونکہ تم لوگ اسلام سے نکل چکے ہو انہوں نے مانا نہیں حضرت علی نے ان کو جلا دیا مسلمان تھے قرآن پڑھتے تھے بڑی بڑی داڑیاں تھیں شکریہ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کی جی بات آ گئی ہے جی اب بات کرنا چاہتے ہیں آخری ایک ٹرن آپ جی 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 یا ادھر جی ختم جی جی کریں جی جی جب تو میں پھر نے پیر یوٹیوب صاحب کا کو بھی ہاں اس کے جی بعد ایک باری ملے گی نا پھر پیر صاحب کی ہاں بھی جی ایک باری ٹھیک اس ہے کے بعد ٹھیک ہے ملے گی ٹھیک کیونکہ ہے شروع آپ نے کیا تھا ہاں جی ہاں جی میں صرف مختصر بات کروں گا کہ پیر صاحب میری بات نہیں سمجھے میں نے یوٹیوب کا بات بتایا کہ وہ میرے اپنے چینل پر میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ٹک مار کر کے پڑھ کے اس پہ مووی بنا کے کلپ بنا کے اپنے چینل پر یوٹیوب پر چڑھایا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ میں کسی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں میں خود اپنی تحقیق کردہ حوالے دے رہا ہوں آپ کو میں نے کہا کہ کل میں نے کوشش کی کہ سنت کتاب و سنت .com سے وہ مجھے تفسیر مل جائے وہ جلد اول موجود ہے وہاں پہ پہلی 20-25 صورتوں کا تفسیر ہے جلد دوم جلد سوم وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا لیکن صحیح میں ہو گیا ہاں جی یہ آپ کی ٹھیک ہے وضاحت تھی اس کی استاد حي صاحب ٹھیک ہے على پھر آپ نے اور بھی تو بات کہنی تھی ہے الصلاة ٹھیک ہے آپ دوست بات حي کرنا چاہتے ہیں تو على مائک کھولے اور بات کریں دوسرے کے بات کرنے دیں الصلاة السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ زید صاحب آپ وعلیکم کا اللہ السلام بھائی ڈاکٹر یہ صاحب بٹ کیوں صاحب نہیں جو ہیں ہے ان میرے کا ڈاکٹر صاحب رویہ کی خدمت ٹھیک میں نہیں ہے ایک منٹ ڈاکٹر یار صاحب کی سدھو خدمت میں سدھو ایک منٹ انتہائی میں سے سلام عرض کر لوں سلام عرض کر لوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں انتہائی ادب سے سلام عرض کرتے ہیں جناب اور ظہیر صاحب کی خدمت میں بھی اور محترم راجہ جوید صاحب کی خدمت میں بھی انتہائی ادب سے سلام عرض ہے جی علیم بھائی میں نے کہنا تھا یہ بٹ صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ باتیں کہی جاتے ہیں میں ریفرنس دوں گا میں ریفرنس دوں گا اس دن انہوں نے کہا میں قرآن کی آیت کا ریفرنس دوں گا بعد میں پتہ لگا حدیث ہی حدیث ہے پھر انہوں نے کہا میں حدیث کا ریفرنس دوں گا ترمذی 35 انہوں نے ریفرنس دیا ترمذی 35 پہ وہ حدیث نہیں تھی یہ ہمیشہ بات کری جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے بات کرنے دو ریفرنس میں بعد میں دوں گا بعد میں نہ ریفرنس دیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں تو غلط ہوتا ہے علیم بھائی ان سے درخواست کریں کہ پلیز یہ جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا جس طرح ہم لوگ سکین لگا کے یا ریفرنس بتا کے بات کرتے ہیں یہ اس طرح اگر ہمارے ساتھ گفتگو ان کو کریں تو آتا فائدہ نہیں ہے ہوگا ابھی ان کو میں واٹس ایپ آپ نے مجھے اپنا نمبر میرے میں بھیجا ہوا ہے میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا یہ کیسے لگاتے ہیں میں آپ سے رابطہ کر کے نا یہ بڑا آسان ہے تو ان کو صرف ٹک ٹاک چلانا نہیں آتا واٹس ایپ کو اس طرح باقی وہ حوالے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ بڑے علم والے بندے ہیں بڑے اچھی تحقیق ہے ان کی ایسی بات نہیں ہے بڑی کی آیتوں کو حدیثیں بنا دیتے ہیں اور حدیثوں کو بھی جو وہ ترمذی کی حدیث ہوتی ہے وہ اٹھا کے کسی اور جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں نمبر بھی ان کے اوپر نیچے کر دیتے ہیں اور پھر وہ آج پیر استدلال کے صاحب لیے کو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں جس میں محسن کا لفظ ہی نہیں ہوتا پروف انہوں نے محسن گورنمنٹ کی آج پیر صاحب اطاعت کو کرنی چنے ہوتی ہے چبوا دیے اور ہیں حضرت یوسف کی آیت سنیں پیش کر گے رہے ہوتے ہیں پیر جس میں صاحب کو محسن آج کا لفظ ہی نہیں ہوتا وہ یہ ان کی قابلیت ماشاءاللہ میں اس ٹھیک ہے کا لیکن بالکل آج تو اعتراف دیکھا کرتا ہوں آج تو دنیا نے دیکھا ہے آج تو دنیا نے دیکھا ہے کہ پیر صاحب کو چنے چبوا دیے ہیں آج ہی دنیا نے دیکھ لیا ہے بٹ صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں ہمارے دو دوست ہیں ایک ڈاکٹر صاحب اور علیم صاحب پیر صاحب تو اسی بھی اجازت بولنا دیتے ہیں ہے تسی دونوں نہیں بولی جانا آپس چ سدھو جی بولو سن تسی بولنا ہے تسی بولنا ہے اور رہا سدھو صاحب علیم بھائی چپ کرے سدھو بول یار ساڈے کو تو سیدھیاں سیدھیاں گلاں نے ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے یہاں کہیں نہیں لکھا کہ جھوٹے مدعی نبوت مائنس ہے اس سے ٹھیک ہے جی نمبر 2 کوئی ایک آیت حدیث میرے سامنے پیش نہیں کی گئی میں تو حوالہ سکین نہیں مانگتا زبانی بھی نہیں بتائی گئی کہ یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان جو جھوٹا دعویٰ کرے اس کو قتل کرنا ہے اور یہ جائز ہے اگر وہ دکھا بھی دیتے کہ قتل کرنا اور جائز ہے تو پھر میں اس نالائق امت پہ قربان جاؤں کہ اتنے دعوے دار آئے
تو پھر قتل تو کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے، آپ ان کو بھی، وہ بھی اپنی طبعی عمر وفات پا گئے. تو یہ تو آپ کی دلیل اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہے اگر یہ دلیل ہو بھی. پہلی بات یہ کہ یہ عقلاً ہی فارغ ہے. دوسری بات یہ کہ دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جس کا دعویٰ ہٹ کے ہو. جو یہ کہے کہ سورج روز چڑھتا ہے اس نے دلیل تو نہیں دینی کل بھی چڑھے گا. جو یہ کہے گا کہ اگلے 4 دن نہیں چڑھنا، جس نے ہٹ کے بات کی اس نے دعویٰ پیش کرنا. کیا پہلے دعویٰ نبوت والے لوگ قتل ہوتے تھے؟ جو جھوٹا سمجھے وہ جا کے قتل کر دے. اس طرح تو کوئی نہ جھوٹا بچنا تھا نہ سچا بچنا تھا، کیونکہ ہر مدعی نبوت کو سچا سمجھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور جھوٹا سمجھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اگلے سے مانگی جاتی دلیل، جن کے ذمہ تھی انہوں نے دی نہیں، اوپر سے اصرار جاری رکھا کہ آپ دیں آپ دیں آپ دیں. او بھائی یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے قتل کرنا، کہ انہوں نے دلیل دینی ہے کہ قتل نہیں کرنا. جس نے یہ کہا کہ قتل کرنا اس نے دلیل دینی ہے، وجہ جو بھی ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم علیم صاحب. وعلیکم السلام. جناب کے راجہ جوید جناب صاحب، میں راجہ جوید صاحب مجھے صرف 1 منٹ مل سکتا ہے، صرف 1 منٹ، بلکہ تسی 30 آئے سیکنڈ. ہو انہوں نے موقع سامنے مل آ گیا گیا. علیم میں نے صاحب، یہ یہ سدھو کی بات کا مذاکرہ نہیں جواب ہو رہا. دینا ہے یار، نہیں سدھو نہیں کی دینا بات کا جواب، جواب آسان نہیں دینا. لینا تھاڑے کو جواب. راجہ صاحب میں نے گل اتنی کرو. تسلی کے ساتھ 3 منٹ کا آپ آپ نے کا پہلے بیان کر سنا لی ہے. ہے نا، یا اس پہلے کا باری 30 نہ لیتے سیکنڈ آپ. ابھی بٹل تو دینے اب دو، آپ بات کریں ڈرتے کہ میں کیوں ہو؟ دوبارہ جواب دوں گا تو اس طرح تو بات لمبی شروع ہو جائے گی. راجہ صاحب آپ کریں بات. بات کر جی لے، بہت پھر ٹھنڈا چلو جواب ٹھیک دوں ہے، گا. کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے علیم صاحب، میں نے ایک میسج آپ کو لکھا تھا ارلی، بہرحال پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں، یہ ان گاڑیوں کے متعلق. بہرحال وہ ایک سائڈ ایشو ہے. علیم صاحب پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو طے ہوئی تھی یہ طے ہوئی تھی احمد علی کی روڈ پر، مگر پیر صاحب نے ادھر ہی بات کرنے کے رضامندگی کر لی، اور اصول یہ طے ہوا تھا کہ کوئی اور بیچ میں بولے گا نہیں. سدھو صاحب نے پہلی تو خلاف ورزی کی اس بات کی کہ موقف جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اور بٹ صاحب نے ماس وائے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے کے وہ جی قتل نہیں ہونا چاہیے قتل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو انہوں نے تو کوئی دلیل دی نہیں. تو بہرحال دنیا نے دیکھی ہے، سب آدمی اپنا اپنا ججمنٹ دیں گے. بہت شکریہ. محترم ڈاکٹر صاحب تے ظہیر صاحب تے احمد صاحب، آپ ہی مائک کھولو تے پیاریاں پیاریاں گلاں دسو تے اچھیاں نہیں، اچھیاں گلاں تربیت کرو. میں کوئی بکانے پنڈوں آئے ہیں، انہوں نے سارے تسی نو دعوت دیتی ہے، جنہیں پہلے ریکویسٹ تسی کیتی ہے انہوں نے دعوت دیتی. تسی اگے اچھیاں گلاں کر نہیں لئیاں؟ کر لو، تسی کر لو، تسی کر لو. ظہیر صاحب کر لینے، ڈاکٹر صاحب کر لینے، احمد صاحب کر لینے. تسی کھولو مائک تے تسی کھولو. ٹائم دی کمی تے ہے ہی نہیں. اپنے دوستوں سے گپ لگائیں، میں نے جواب دینا ہے اس کو. جو کیا نام ہے اس کا، سدھو ہمیں آ کے اعتراض کر گیا کہ اگر کوئی جھوٹے نبی کو سدھو مارنا. کا منہ بند کریں دلائل دے کے. ایسی دلیل دیں کہ سدھو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. دیں. السلام علیکم. خالی وہ مطلب پڑھ وعلیکم السلام. حوالہ نکالنا پڑے گا 1 سیکنڈ کے لیے. ہاں یہ ذرا ایک سنیں پھر تب تک حوالہ. ظہیر صاحب بول لیتے ہیں پھر. نہیں نہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اگر کہتے ہیں میں اس کو سکین بھی لگا دیتا ہوں. یہ جناب روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 ہے علیم بھائی، اور صفحہ نمبر 283 سے میں پڑھوں گا 284 تک جاؤں گا، اور کتاب کا نام ہے تحفہ کیسریہ. سوال پوچھا گیا ہے کہ مرزا صاحب کو اگر جھوٹے تھے تو قتل کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب فرماتے ہیں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام اور واز ادا کر رہا ہوں. اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا، ذرا سن لینا یار، کٹ نہ کریں پلیز. اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا پر میں سے واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے
क्योंकि ये मेरे आला मकासद में से जो जनाब कैसरा हिंद की हुकूमत के सेरे ज़ाया अंजाम पजीर हो रहे हैं। हरगिज मुमकिन न था कि वो किसी और गवर्नमेंट के जेरे साया अंजाम पजीर होते, और अगरचे कि वो हुकूमत कोई इस्लामी गवर्नमेंट ही होती। अब आपको समझ आ गया है? क्या नाम है, सिद्धू सियालकोटी साहब, ये दावे जो मिर्जा साहब ने किए हैं किसी इस्लामी सल्तनत में करते ना, तो उनके साथ वही सलूक होता है जिस तरह का ये मुसलमा कज़ाब के साथ किया गया था, जिस तरह का असवद के साथ किया गया था, जिस तरह बहाउल्लाह के साथ किया गया था, दूसरे लोगों के साथ ठीक है किया गया ठीक था। है ज़हीर साहब 10 सेकंड आपने नहीं बोलना। फिर मिर्जा साहब ने तो दावा कर लिया वहां पे, तो वहां पे जो अरबों मुसलमान थे सारे डूब मरो कि एक हुकूमत से डर गए और उसकी वजह से कत्ल नहीं कर पाए। वो जाके तमगा लेते, फांसी पे चढ़ जाते बाद में। वो 2 करोड़ कुरान के हुक्म पे अमल ही नहीं कर जवाब सके। दे सकते हो उनको सिद्धू रसूल पाक सियालकोटी? की कुरान की को हया ही नहीं थी कि खुदा और उसके रसूल ने फरमाया, उस पर अमल ही नहीं करते, एक गवर्नमेंट से डर गए। पानी पी लीजिए, सुभान पानी, अल्लाह। आपको गुस्सा आ रहा है। पीर साहब ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ डिस्टर्ब नहीं करो, अपने नहीं, मैं असूल पे डिस्टर्ब कायम नहीं रहो। करूंगा, लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप नहीं अनाप मैं शनाप गुस्सा नहीं बोलेंगे, कर रहा, मैं उनको दूसरों की गैरत दिला नजरों रहा से हूँ, मैं गिर गैरत जाएंगे। दिला रहा हूँ। कुरान नहीं आगे तो थी या हुकूमत ये आगे गैरत थी तो भी, आपकी? ये गैरत तो हम भी दिला सकते हैं। जब ये कहा गया कि मैंने ईजा मैंने बिया, दिलानी है ना, तो गैरत मेरे कहाँ आगे था, तो कुरान चला और जाते। खुदा। मुझे जब यहाँ ये पे गैरत हुकूमत जो जला दी मर्जी गई कहे, जब कुरान की अफगानिस्तान बात की आ जाएगी हुकूमत मैं की कुरान तरफ पे अमल से, करूंगा। ईजा बिया, डर तो गैरत आप कहाँ थे। थी, कहा गया ईजा मैं बिया, पीर क्यों साहब नहीं आपसे तो आए? बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं आपसे सच्चे बात ही थे, नहीं कर रहा, आप ऐसे ही कूद रहे हैं आप दरमियान अगर में। सच्चे थे तो आपको ये ईजा एक बिया आयत हदीस पेश कर क्यों नहीं नहीं सके कि आया? भाई यहाँ क्यों लिखा नहीं झूठा आया? ये नबूवत अपने कत्ल गुस्से होना है, को, ये गैरत बेगैरत को छोड़ और ऊपर दीजिए, उल्टा पानी उसको पी कह रहे लीजिए, हैं कि कत्ल नहीं होना, पानी। इसकी दलील दो। और बाबा आपके जिसने लिए जुर्म करना है, आपको कत्ल करना है, अशद जवाब जरूरत उसने है पेश इस वक्त करना है। पानी की, ठंडा पानी पी पानी की लीजिए। मुझे पानी तो नहीं चाहिए। ये गैरत बेगैरत अगर आप गैरत कहेंगे तो मैं आप आपसे अपने ये ऊंची पूछूंगा आवाज जितना कि मर्जी आप कर मुझे रहे ये हैं, बता गैन दीजिए ले खेब कि हलक से कहाँ किस था तरह वो, मर्जी निकाल कहाँ ले, था हमने कुछ कहा? ईजा बिया? दलील आप ये जो एक भी दावत की पेश है नहीं की। ईजा बिया, वो कह रहा गोरों है के कि बोर्ड में अंग्रेज की नहीं, हुकूमत में हमारे दावा पास किया, आ इसलिए जाइए, कत्ल नहीं हुई। हमारे सुभान हुकूमत अल्लाह। में आ जाइए। फिर ईजा बिया अंग्रेज की हुकूमत कहाँ में थे? आके ये सारे की हुकूमत कहाँ में थे? आके ये सारे आलम है, कि वो आपके सच्चे बड़े बड़े थे, आलम कत्ल नहीं हो सकते थे। कत्ल करने क्यों कुरान नहीं की चले रूह गए? से आप कहते अंग्रेज हैं, की हदीस हुकूमत की में रूह लोग से फांसियों पे नहीं कि चढ़ते थे। मुद्दे नबूवत कत्ल नहीं हो सकता। ईजा बिया देखो कैसे टुकड़े होते हैं, क्यों नहीं गए? कटड़े होते अगर हैं। यकीन था अपने आप पे, गैरत बेगैरत को आवाज छोड़ अपनी दीजिए। ऊंची है, मुझे कहता है पानी पी लो। आपको दलील पानी कोई की एक जरूरत भी है नहीं दी काम। क्योंकि आप गैरत बेगैरत कर रहे हैं, होशो हवास मैंने को उसको बैठे कहा हुए कि हैं। मैंने कुरान आप के ये गैरत और मुताबिक बेगैरत को गैरत छोड़ रखनी दीजिए, चाहिए। मैंने कुरान बल्कि की बात की है, अदब के मैंने दायरे कोई में बगैरती बात की बात तो कीजिए, की नहीं है। वो आपके हक में बेहतर कुरान और होगा। रसूल पाक के लिए गैरत गैरत बेगैरत रखनी अगर आप चाहिए। कहेंगे ये तो नमूसे हम आपको रसालत क्या कहेंगे है? उस गैरत कोई कहते हैं गैरत नमूस। कहाँ थी, ईमान कहाँ थी जब खत लिखा ईमान गया कहाँ ईजा थी? बिया? क्यों नहीं गए? वो कहाँ अंग्रेज थे की गैरत? हुकूमत में थे, तो बताओ। आप किसकी हुकूमत में थे अगर वो अंग्रेज की हमने हुकूमत में थे? हमने उनको चैलेंज किया, ईजा बिया, चुपो नहीं, ठीक निकलो, है, हाँ। दिल से निकलो, दिल से निकलो। हमने ये कहा था, पानी पी लो, दिल पानी से पी लो। निकलो, आप पी लो पानी, अरे जिनको भाई आप दलील नहीं आई कैसी कोई। बातें कर रहे हैं? ये ई जाबे आ तो चले मक्का वालों ने दो भी कहा जरा था, थोड़ा अभी सा हाँ हजरत अलीम भाई सल्लल्लाहु अलैहि अभी वसल्लम को तक हिजरत करने जितनी की क्या गुफ्तगू जरूरत हो थी? रही थी, कितने मक्का से पार्लियामानी अंदाज वहाँ में खड़े हो होकर रही थी। मुकाबला क्यों हाँ तो मेरी तो आपकी बात हो रही थी ना, मैंने आपको कहा कि कुरान के मुकाबले में गैरत रखनी चाहिए थी। पीर साहब को किसने हक दिया वो दरमियान में बोले, जो मैं सारा तो दिन इस ये वक्त लेक्चर देते हैं? जब आप गैरत गैरत अलीम भाई करेंगे तो तो मैं तो गैरत बोलूंगा ना। कुरान के लिए गैरत तो नहीं रखनी, बगैरत बनना तो है। नहीं, तो बगैरत जिसको आप बनना है। अपना नबी मानते हैं उनको चैलेंज किया गया, उसको तो यकीन होना चाहिए कि कुरान की रूह से आप कहते हैं कत्ल नहीं हो सकता, सच्चा तो फिर कत्ल ही नहीं हो हिजरत नहीं सकता। करनी चाहिए कहाँ थी थे ना, गैरत? कहाँ थे गैरत? हिजरत नहीं कैसर करनी भाई मेरी चाहिए थी। आवाज आ रही है? हाँ, बताइए। कैसर भाई मेरी आवाज आ रही है? अलीम साहब सबको नीचे उतार दें, हम सबको नीचे उतार दें, ये मेरी आवाज मुनासिब आ नहीं रही है है? इस तरह की। मेरी आवाज आ रही है? भाई ये अलीम भाई मेरी बोले। आवाज आ रही तो अच्छा देखें, गरम ना हो। कोई दोस्त भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो गुफ्तगू वो कोई करे उस तरह वाली।
आप सारे आराम से बात करें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, या हमने तो आराम से बात की, हर मानी आदमी को मानी बात अल्फाज करने की इस्तेमाल हक है, जहीर साहब की करें। बात लेकिन सुने, जहीर साहब की बात गैरत सुने। गैरत लगाए, गैरत 2 की मिनट जरूरत लगाए, नहीं है 2 भाई, मिनट गैरत लगाइए बेगैरत आप, की क्या जरूरत है? 2 मिनट आराम से लगाइए। बात नहीं, कीजिए, कोई दलील जरूरत नहीं, दीजिए। गैरत की आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है, माइनस करते हैं गैरत तो मैं माइनस। क्या जिसको आप नबी मानते हैं उनको जरूरत नहीं थी? बताइए। और फजल साहब आप अपना जवाब दो। पीर साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपको एक ठीक है, आप घंटा मत दिया, कीजिए। 1 थोड़ा घंटे सा में तो पीर साहब दलील आई नहीं, आपकी अब गुफ्तगू आपको को हाँ, वो बैठाते तो हैं। आपने पीर देख साहब लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, पीर साहब दलीलें आप आपने देख ली। ना फिर साहब गुजारिश तो सुने ना, आपका हाँ जी। आपके वो यकीन करें, आपके वो गुफ्तगू के काबिल नहीं है उनके साथ, मैं इसीलिए खुद कलाम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपने अपनी काबिल नहीं, जो गुफ्तगू बंदा ऊंची बोले वो काबिल नहीं होता। हाँ, नहीं गलत अच्छा बात है, पीर यार, साहब मैं तो गलत हाँ बात बहुत ना है, ऐसे तेरे नहीं वास्ते ही कहते, बैठे हैं यार, ऐसे तेरे नहीं वास्ते ही कहना, बैठे ऐसे नहीं हैं। कहना, ऐसे नहीं अच्छा कहते। एक तो यार काबिल है, अलीम सारे भाई, दोस्त काबिल हैं, सारे ये दोस्त काबिल हैं, ये बात गलत हमारे है। दोस्त को थोड़ी सी तवज्जो दिलाएं कि उलमाए किराम के साथ हम थोड़ा सा इज्जत के साथ बात करते हैं। आपके उलमाए किराम आते यार हैं ना, मैंने काफी कोई साहब इज्जत की नहीं बात नहीं, की और है? दूसरे, वो भी आलम यार है, अलीम उसके साहब यासीन कोई साथ भी कादियानी बात आलम ने है, मैंने एक की लगाया मिनट है? है। लिए रुके, मैं बताता बुलंद हूँ। आवाज में तो बोलना, फैसल भाई, ऊंची आवाज में बोलना अगर फैसल भाई, मेरे लिए नाजायज है तो ये बाकियों के लिए भी नाजायज है। जी फैसल भाई, और दूसरी बात ये है नहीं, कि आप सिद्धू शोर साहब करें, भी बुलंद मेरे आवाज लिए में आलम बोलें, है, लेकिन गैरत अब बेगैरत भी को आलम छोड़ दीन दीजिए, है। हमने ये कहा तो आपसे। वो भी आलम दीन है, ये बस भी इतनी आलम सी दीन है, बात है। फैसला कौन करेगा? सारे बंदे ये आलम है। मैं सिद्धू साहब को एजेंट भी जी, समझता हूँ, पीर साहब को भी समझता हूँ। एजेंट जी, मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे वो बड़े आलिम हैं, इसमें दो राय नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन गैरत बेगैरत को छोड़ दीजिए, इतनी सी बात है बस। भाई दलाल से बात कीजिए, अकली बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, शोर कर अच्छा लीजिए, माइक को बढ़ा दीजिए, लेकिन गैरत बेगैरत जो है ये तो छोड़ दीजिए ना, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा ऐसा करें, मैं आपको आप बताता हूँ। दलाइल से रद्द करें उनका, दलाइल और से रद्द अलीम अली करें, साहब कोई मसला अगले नहीं है। बंदे को मौका दें यार, बात खत्म करें, वो होगी है, अलीम वो जहीर फजल अली साहब साहब ने ने बड़ी बात उन्होंने करनी है, दलील जहीर पेश साहब, करनी, जहीर उन्होंने साहब। रूहानी खजान का हवाला पेश कर दिया जी, वो जी अंग्रेज की गवर्नमेंट में थे तो वो ये वो हो गया, बस बात खत्म हो गई उनकी, मान लिया जहीर वो साहब, अंग्रेज की गवर्नमेंट में आप थे तो करोड़ों मुसलमान जो बताएं। थे वो कहीं और थे। हाँ जी। जहीर साहब है मौजूद यहाँ पे? जहीर साहब वापिस आइए। अच्छा, को टेलीफोन आ गया, डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब आ गए हैं। जहीर साहब बहुत अच्छे। जी जहीर साहब मैं बस ये बोलिए, कह अब आप बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जरा गौर कीजिए, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की 13 साल में, क्यों? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों से मुआहिदा किया, क्यों? ये सारी बातें गौर करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि पीर अस्कलानी साहब ऐसा करें कि ये जो कुरान की जो आयत है 145, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल ही रसूल, ऐसा करें इसका फार्मूला बना दें। फार्मूले का क्या मतलब, जरा इस पे मुझको मजमून लिख दें। नबी का जबरदस्त, कत्ल होना जबरदस्त। या नबी का जख्मी होना या नबी का जेल पे जाना या नबी की बेइज्जती करना, उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने हजारों करोड़ों साइंसदानों को मार दिया, कत्ल कर दिया। नबी तो इल्म लेकर आता है, क्या इल्म खत्म हो गया? तो यही कुरान ने कहा कि तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे। अगर बिलफर्ज नबी को कत्ल भी कर दिया गया, कुरान ने साफ ये कहा है, वमा मोहम्मद रसूल, अगर इस नबी को भी बिलफर्ज कत्ल कर दिया गया, हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, तो क्या नबूवत हार गई थी? उनको मछली ने निगल लिया, हजरत यूनुस को, क्या नबूवत हार गई थी? नबी को हिजरत करना पड़ी, हजरत ईसा को आप आसमान पर ले गए, क्या नबूवत हार गई? खुदा तो हार गया था। सीधी सी बात यह है कि ये जो है इन्ना शानिया का होल अफ्तर, जिस तरह इसका एक्सप्लेन करना नहायत मुश्किल काम है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की और जो नवासे बचे उनके साथ हमने क्या किया, उसी तरह नबी गैब पर ईमान लेकर आता है। गैब का साबित करना बहुत ही मुश्किल काम है। नबी के इर्द गिर्द वाले भी लोग ईमान नहीं लेकर आते, नबी इल्म लेकर आता है। सीधी सी बात यह है। अब आप गौर कर कर देखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाक़या है, उनको क्या तकलीफ थी? एक आपको मिसाल देता हूं क्या तकलीफ थी। लोग कहते हैं कि अगर ये मेराज का वाकया एक ख्वाब था तो उनको क्या तकलीफ थी। और मेरे भाई, ये सारे का सारा कुरान भी इल्हामी था। अगर उनको कुरान की तकलीफ थी तो उनको मेराज की भी तकलीफ थी। मुझे ये बताएं कि हजरत उमर जो हैं वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने क्यों निकले थे? क्या तकलीफ थी उनको? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर का क्या चुराया था नाउजुबिल्लाह, जो वो कत्ल करने निकले? जरा समझाएं मेरे को। अलीम साहब मुझे नीचे उतार दें, आमिर साहब को ऊपर ले। नहीं नहीं, मैं बात कर चुका, आप रहम मुझे उतार दें, अलीम साहब अमर साहब को ले लें। अच्छा ठीक है जी, पी इसकानी मुझे साहब बताइए। जी भाई देखें, गुस्से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दलाल से बात होती है, हमने दलाल से बात की, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए बात की, बात को ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर आपने बात करनी है दलाल से, फबिहा, देखें काफिर कुछ भी कहें, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये आया, काफिर तो दर पे हैं कत्ल करने के,
کافر تو الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم آیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ دیکھ لیں کیا ادب سکھایا بھئی. جو مسلمان ہو اور مسلمان بے ادبی کرے، مسلمان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز پست رکھو نبی کے سامنے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، بلند آواز میں قطعا نہیں بولنا نبی کے سامنے. شرپ. تو وہ کربلا والے کون تھے؟ یہودی تھے؟ بتانا ذرا مجھے. بات تو کرنے دیجیے. آپ غصے میں کیوں ہیں؟ کیا بات ہے غصے میں کیوں ہیں بھئی؟ غصے میں نہیں رہیے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نواسوں کو قتل کرنے میں والے نے کون تو تھے؟ آپ بتائیں کی نا میرے میں کو. نے تو آپ کی بات سن لی. آپ غصے میں کیوں ہیں بتائیے. نہیں، میں غصے میں اس لیے ہوں کہ آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بچے یہ والی کہہ بات کر کہ رہا وما ہوں. محمد الا رسول، اس کا فارمولہ مجھے بنا کے بتا دیں. بات میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو بچوں والی بات کر رہا ہوں. بھئی آپ کہتے ہیں کی کہ اس تفسیر پہ کر رہے کتاب ہیں. لکھیے، آپ کہتے ہیں کہ اس پہ کتاب لکھیے. طاہر بھئی صاحب میں آج ہی کمزور قرآن کریم انسان کی ہوں. تلاوت کر دیجیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں آپ قرآن کی تلاوت کر دیجیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دے دیا، کلو دے دیا. میری تو بات سنیں. مسلمانوں سن لیجئے، میری بات مکمل ہونے دیجئے پیارے پیر بھائی. صاحب نے بات تو کرنی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیں بس. ڈاکٹر صاحب کو تو اچھا، کچھ پہلے آتا ہی اس نہیں نے ہے، بیچ بات میں انہوں کی، نے پینی کرنی ہے. اتنی لمبی بات انہوں نے کی، جب پیر اسکانی بھائی بولنے لگے تو پھر ان کو بات یاد آ گئی، پیچھے سے سفارشی یہ آ گئی. ڈاکٹر ہے نا، یہ پہلے ڈاکٹر ایک ہے. نیچے سے بولا، وہ خاموش نہیں ہو رہا. اس کو بڑا شوق ہے اونچا بولنے کا اور بدتمیزیاں کرنے کا. نہ کسی کا یہ بڑا دیکھتے ہیں نہ کس نے چھوٹا دیکھتے بدتمیزی ہیں. کی ہے یار؟ کس نے آپ بدتمیزی کی کی ہے؟ آواز میں سن رہا تھا. بدتمیز وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی عورتوں کی تصویریں لگا کے اس پہ آوازیں بدتمیز کستے وہ ہیں. ہوتے ہیں جو ام ہاں جی، المومنین کو گالیاں دینے والے اور بالکل. راج پال کی آپ کتابیں پڑھ کے اپنے سنانے آپ والے کو ہیں. کہہ رہے ہو نا، اپنے آپ کو کہہ رہے بدتمیز ہو. وہ کہی ہوتے جاؤ، ہیں جو راج پال کہی کی جاؤ کتابیں اپنے پڑھ آپ کے کو سناتے ہیں بدتمیز. یہاں پر، کہی جاؤ اور ام اپنے. المومنین کو وہ گالیاں وہ دیتے ہیں اور مولانا سارے ثناء نبیوں کو اللہ امر گالیاں تصری دیتے ہیں. بدتمیز تھا جس نے پہلے بدتمیز کتاب وہ پڑھی ہوتے ہیں جو پھر امہات اس پر المومنین وہ کو کتاب گالیاں دیتے لکھی. ہیں، یہ پھر مولانا اپنی ثناء اللہ ماں امر کی فوٹو تصری کو لگوا کہہ رہے کے ہو پھر نا. چیخے مارتے ہیں. یہ جب ان کی مولانا ماں ثناء کی اللہ فوٹو امر تصری لگتی ہے بغیرت ہے جس پھر نے وہ وہ چیخے کتاب پڑھی مارتے اور ہیں. آپ سب کو اگر سنائی ہے. غیرت ٹھیک ہو ہے، تو کسی کی وہ ماں ہے کی عزت بغیرت. نہیں دینی چاہیے. وہ ہے اگر اپنی بغیرت. ماں کی اور عزت وہ نہ بھی دینی ہو بغیرت تو جنہوں نے دوسرے یہ کی بتایا ماں کہ کی یہ بات کتاب کرو. کہاں سے ملتی ہے. مسلمانوں کی ماں کی وہ عزت آئے دینی تم ہوتی ہے تمیز مسلمانوں سکھانے. کو. پہلے خود تو تمیز اب سیکھ لو. مسلمانوں کو علیم صاحب لگام ماحول دو. تھوڑا سا تمیز کا بہتر کر دیں بچہ. ذرا. یہ جو او ادھر بدتمیز کے بچے، اور تمیز سے. خاموش رہو بدتمیز وہ ہے ڈاکٹر. مولانا ثناء اللہ آپ سے امر بدتمیز بڑا کے تصری کوئی بچے، نے آدمی نہیں کتاب ہے، پڑھی. جب بھی آتے ہو جس نے بدتمیزیاں شروع کر راجپال کی دیتے ہو. کتاب پڑھی وہ سب سے پہلے ڈاکٹر مولانا صاحب ثناء اللہ آپ جا امر کر جو ہے تصری تھا. علاج کیجئے، اپنا علاج کیجئے پہلے ڈاکٹر. جب رک بھی جائیں، ماحول تھوڑا سا بہتر بنائیں. سیبراج صاحب بھائی آپ ڈاکٹر ہیں تو بولا نیچے ہی کچھ لکھیے گا. نہیں، کیا کر رہے ہو؟ خدا کا نام لو پیارے. ڈاکٹر صاحب نہیں بولے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں بولے ہیں، بالکل بھی نہیں بولے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نہیں بولے ہیں. ایسے نہیں، لڑائی نہیں کرتے، آرام سے آپ بات کریں دوست، آرام سے بات کریں. سارے پڑھے لکھے دوست ہیں. جی پیار سے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. اس کا ڈاکٹر فارمولہ صاحب نے کچھ نہیں بولا، صرف سفارشیں کی ہیں بیچ میں کہ پیر اسکانی بھائی نے صرف تلاوت کرنی ہے تو یہ بڑی نقصان دہ ہمیں، تلاوت اس نہ کا کریں. فارمولہ بنا دیں اس آیت کا. اور بات صبر ختم. کرو ظاہر صاحب، اپنی باری میں بات کیا کریں. آپ لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہے آپ بیچ میں شروع ہو گئے. جب تک آپ بولتے رہے کوئی بندہ نہیں بولا، میں بھی سن رہا تھا باہر سے. حد ہوتی ہے یار. آپ اپنی براڈ پہ، اسی لیے اپنی براڈ پہ بلاتے ہو لوگوں کو ادھر آگے مناظرہ کرو، کیونکہ یہاں پر بدتمیزیاں کر لیتے ہو. نہیں پھر آپ کہہ دو ثناء اللہ امرتسری نے جو لکھا تھا وہ ثناء اللہ اس پہ امرتسری نے لعنت بھیج جواب دیں، دیا تھا لعنت بھیجو اس پہ. اپنے اکابر کا دفاع کرنے اوے کے خیر لیے جو نبی علیہ اکابر کی الصلوۃ والسلام کو اکابر کی گالیاں بات نہ پہلے دی کریں اس نے آپ. ہیں. کتاب پڑھی تھی، پہلے اس مسیحیوں نے خبیث نے نبی علیہ کتاب پڑھی الصلوۃ تھی. والسلام کو اس گالیاں دی بدتمیز نے ہیں. پہلے کتاب پڑھی تھی. راجپال وہ علیم کی پہلا صاحب کتاب کو دیکھ بدتمیز رہے تھا اٹھا ہیں کے دنیا یہ میں. وہی اکابر کا بات دفاع شروع ہو کرنے وہ گئی کی ہے. پہلا کوشش کرتا بدتمیز ہے. تھا دنیا میں. یہ اور کہو بدتمیز تیرا اس کی مرزا اس کی قادیانی اس کی اور قبر سے اس کے اور لے کے آؤ. اور سارا وہ تھا مسائل پہلا اور مودی بدتمیز. بدتمیزی مودی بدتمیزی ہمیں اور سکھانے زبان آئے چلا تم. کے 2 نمبر خلیفہ کے زبان پیروکار، سنبھال ٹھہر کے. جائے ٹھہر جائے زبان کو ٹھہر جائے لگام ٹھہر دو. علیم صاحب تھلے لاؤ انہوں. کیا جائے. ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں. طارق صاحب آئے ہیں، رکیں طارق صاحب بھی آئے ہیں. آرام سے، لڑائی نہیں کرنی.
अब आप लोग ना पता नहीं क्या हलीम नहीं, साहब, आके अपनी हलीम बात साहब, करें एक हलीम दूसरे साहब, को। ये अमृतसरी को तुमने हलीम तुम्हें साहब, तुम्हें किसी ने रुक माइक जाए, दिया? क्यों बकवास तुम ऊपर आए और खुद ही बोलने पे लग पड़े, तुमने को होश से ये इजाजत देखो, नहीं है। ये देखो क्या अभी बात रुके, है, अभी माशाल्लाह, रुके, माशाल्लाह। तुम ठेकेदार अभी समझते रुके, अपने आप को। अभी रुके जी। अस्सलाम वालेकुम तारक साहेब, कैसे मिजाज ने? नहीं, माशाल्लाह, ये एक मिनट, माशाल्लाह, एक मिनट। माशाल्लाह। क्या डॉक्टर, हाल है? डॉक्टर, जी, आओ बात नहीं, कर लो मुझसे, कुरान पे, एक कुरान से बात करूंगा तुमसे, आओ, कुरान से बात तो होगी, तारक छोड़ साहब दो। ने उनसे, तारक साहब ने बात करना जी। बेशर डॉक्टर, इनको अल्लाह इनका नफ्सक या दक्तोर, हाँ, ما عندك سالفة. स्टेरियल साहब आज फिर साहब, आपको इंसाफ करवाना है। वो कौन सा लफ्ज है अलीम बदतमीजी साहब, का जो हमने आज पहले बोला है? अलीम साहब आज دكتور، सिद्धू ने हमारे وينك يا دكتور؟ हमने تعال इनको تعال، गाली दी है। आज خلي عنك सिद्धू ने هالفضولية، हमारे ها؟ गाली दी है। गाली नहीं दी। एक अब मिनट हम की जो रफ्त करनी करेंगे बेराजा साहब, मिर्जा एक के सेकंड, सब देखेंगे। एक सेकंड। अच्छा बदतमीज मैं, कहना और गाली है आप। बदतमीज कहना गाली है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गाली नहीं। मैंने भी बदतमीज कहा है। मैंने हर बार बदतमीज कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो ऊंची बोले वो बदतमीज होता है। बिल्कुल गाली नहीं है। एक सेकंड, किसने गाली दी है? किसको गाली दी है? मुझे नहीं, मुझे नहीं मैं पता। सिर्फ उन्होंने- स्टेरियल साहब से पूछना चाहता हूँ अलीम साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। अरे ਤੁਸੀਂ अरे, ਮਾਈਕ उसको ਨਹੀਂ मैं ਨਾ नहीं, देना ये नहीं ਉਹਨਾਂ चाहिए। ਨੇ सिद्धू साहब ਉਹਨਾਂ ने ने ਹੁੰਦਿਆ सारी शुरू कर दी बात बात तो ऊंची मैं बोलना तो और सिर्फ डॉक्टर बदतमीजी को देना करना। चाहिए पिन करने के अब लिए। ये किसने भाई कहा कि डॉक्टर ऊंची को ले बोलना आओ, बदतमीजी है? वो बड़ा डॉक्टर है, उसको ले करो। ये किसने कहा ऊंची बोलना बदतमीजी है? ये सारे मौलवी जो स्पीकर पे खुतबे देते हैं ऊंची ऊंची वो बदतमीजी करते हैं। ये तावीली डॉक्टर नहीं, ये आपको सारे बेहतर कर मौलवी जो पाएगा। स्पीकर पे डॉक्टर खुतबे को देते लाइए, हैं वो स्पीकर पे खामोश बुलंद है, आवाज जो इलाज बयान कर करते रहे हैं वो हैं किसी का, बदतमीजी अपनी बीमारी का आवाज इलाज नहीं बुलंद करता। इसलिए की जाती है कि आपके कानों के पर्दे खुले। तारक साहब कंट्रोल करो। हौसला रखो जरा, मुझे तारक रियल साहब से बात करें। स्टेरियल साहब, हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से सुना है जिसमें मैंने पहल किया ज्यादती में? मैं जनाब टोटल ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਔਰ ਪੜ ਜੋ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੜ ਲਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ, ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਾ, इस पे लानत भेजता हूँ। ओ यार आपको नाइस मिर्जा थिंग कादियानी पे लानत भेजता हूँ। छड्डो यार, अगली गल तो कुरान में छड्डो तारक साहब। नहीं, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰੀਦਾ, ਪਹਿਲ ਕਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी तेरा काबर है? तीन की फोटो ये लटका डॉक्टर मौलाना तेरा सनाउल्लाह काबिर अमर तसरी है? तेरा डॉक्टर जो काबिर बिल है? में छिपा रहा हुआ है वो तेरा काबिर है? जब बताओ। कोई हवाला दे, जब डॉक्टर दलील ने दे, तो कोई फिर भी कहते हैं फजूली हम करनी उनको होती है तो मानते बीच में नहीं आते हैं, हैं। हम उनको ये मानते तेरा नहीं हैं। काबिर अब है? वो काबिर हाँ? बन गया। जब हम इस डॉक्टर को कहते हैं कि भाई वो पेराडोल ऊंट रे खाओ, ऊंट तेरी कौन सी खुद खाओ, कल तेरे सी सर थी? में दर्द है, जब उनके हवाले दे डॉक्टर तो फिर तेरा मानते काबिर नहीं है? हैं। जब तुम उनके जो है पास आके आओगे फिर वो खामखा हमारे शोर काबिर हो करोगे, गए। आपके अकाबिर काबिर है। ये गैरत बेगैरत कह देना कहाँ तक दुरुस्त तुम है? जाके डॉक्टर से पहले पूछ कुरान लीजिएगा पढ़ लो, कुरान क्या पढ़ लो, उसने हदीस पढ़ क्या लो दवाई जाके। ली है या नहीं है? कुरान ने कि कहा जो है, आप झूठे खुदा को बुरा गैरत नहीं कहना, बेगैरत तुम आते आपने ही शुरू शुरू हो कर दी जाते थी हैं। जब आपके पास कोई दलील नहीं था, जब तलत की बात माननी तुमने। रुक जाए तारक जहाँ पे पाँव रख रहे थे। कंट्रोल ਉਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ मैं तो डॉक्टर को चैलेंज कर रहा हूँ, वो बिल से निकले। सिद्धू को तो शेय उसने दी हुई है ना, डॉक्टर है ना। डॉक्टर ने दी ये डॉक्टर जो तुम्हारा है ना, पता नहीं कहता है डॉक्टर है, लेकिन जब भी आता है माहौल को खराब कर देता है, अपनी जो है वो ऐसी बात कर जाता है जिससे माहौल खराब हो। सिद्धू जैसे लोग आते हैं फिर शोर करना शुरू कर देते हैं, ए बेगैरत, गैरत कहाँ चली गई? ये कोई बात थी? ये डॉक्टर से सीखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ऐसा है कि वो बिल में छुपा हुआ है। डॉक्टर बता दो, किसी को बेगैरत कह देना कहां तक दुरुस्त है? तू बड़ा डॉक्टर है, आओ बताओ। डॉक्टर बिल में मत छुपो, जब भी बात होती है माहौल को खराब करने वाला तू ही है, मैंने तुझे ही देखा है। अपने आप को डॉक्टर के बड़े ही धीमे अल्फाज में, अच्छा तो ये आसकानी कुरान पढ़ रहा है हा? अरे क्या करे जी डॉक्टर बताओ। डॉक्टर बिल में मत छुपो,
जब भी आए हो माहौल को खराब ही किया है तुमने। कहां तक दुरुस्त होगा डॉक्टर जी? आप शरारती हैं डॉक्टर साहब, माइक खोले। दिल में मत छुपे, आप आए इसका जवाब दे दें कि आपने जो है बहुत बड़ी डॉक्टरी जो है हासिल की है। तुम्हारे साथी आते हैं लोगों को बेगैरत कहते हैं कि तुम लोग बेगैरत हो, कहां थे तुम्हारी गैरत? लोगों के उलमा को गाली देते हैं, ये कहां तक दुरुस्त होगा? जवाब में हम कुछ जी नहीं कह साहब, झूठ ना बोल रहे, सकते। उन्होंने नीचे से ऊपर आके कहा है, बुलंद आवाज से बात हाँ, ये बिल्कुल कोई आपने आते ही अपने आवाज बुलंद की और आपको मालूम होना चाहिए उसने आते इजाजत ही किसी से ली वो इस काबिल ही नहीं है कि माइक ले ले। उसका जो है अंदाजा यही है, उसकी हैसियत यही है कि डॉक्टर साहब की तरफ से क्योंकि- जवाब देंगे सर बात ये है कि ये जो वो पर्दे के सिवा कुछ नहीं कर सकता, उसकी ताकत और हैसियत ही नहीं है कि बात करे, बस पर्दा ही चला सकता है। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਭਲਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਚ, ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਭਲਾ ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਮੋਡਰੇਟਰ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 20 ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਈ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇ, ਵਕਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਂਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝੱਟਵਾਦ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹ ਟੋਰੋ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਤ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਮਨਾ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਰੋਜ਼? ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਪਹਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं यार, एक मिनट, लफ्ज भी मेरा रिकॉर्डिंग जो कट के बहा दो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ में बोलना और बदतमीजी, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੈਰਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਨ? वो नहीं स्टे रियल साहब, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपकी कुरान के लिए गैरत थी तो अब ये कहना कोई बुरी बात है? कुरान के लिए गैरत, देखो देखो जुबान, देखो जुबान। इन्होंने वो नमूसे रसालत की, नमूसे रसालत का क्या मतलब है? गैरत रसूल का क्या मतलब है? गैरत कुरान का क्या मतलब है? ये कोई गाली है? का की मतलब है? कोई मिर्जायत वाते भी गैरत खाओ तो हमें है ना, हमें गैरत है, हम हमको कहते हैं हमें गैरत नहीं जी। हम ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਮਦੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜੇ? अब ये भी देख लो, अब ये इसको को भाभी कहा है किसी ने, लेकिन आगाज कर लिए ना। ਉਹ ਇਨਕੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਯੂਰਪ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ? ਆਸਿਫ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੈ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਬਦਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਦਜਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਔਕਾਤ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਈ ਦੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 313 ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਲਾ ਮੈਂ। 313 ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿलेगा। जिन्ना जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हलीम साहब आगाज तुम करोगे, अंजाम तुम्हारा हम करेंगे, और अंजाम हम हर रोज करके जाते हैं तुम्हारा। एजेंट जी तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप एजेंट हो हमारे डॉलर काए हुए हैं, गलत बयानी मत करो। हलीम साहब मेरी बात थोड़ी सी सुनेंगे आप, अल्लाह की रजा के लिए। देखिए हलीम साहब, हमने गुफ्तगू की, जो शराइत थे आपके साथी शराइत पे भी नहीं उतर पाए, गलती आपने की, एक ये। दूसरी बात, हमने बड़े अदब व एहतराम से दोनों, उनको मैं दाद देता हूँ, उन्हें अपने बात की, सही की गलत की जो भी है मैंने सुन लिया, अदब से एहतराम से हमने अपनी बात को ख़त्म किया। लेकिन आप देखेंगे कि पहल सिद्धू साहब ने किया, आते ही गैरत और बेगैरत जो है कहना शुरू कर दिया। हमने उनको कहा भाई ये क्या बात है, ये गैरत बेगैरत क्यों कह रहे हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, पानी पी लीजिए। एक साथी ने यहाँ पर कुछ बातें की, मैंने उनको एक आयत पेश किया कि मुसलमान की तो ये शान है। डॉक्टर साहब आए, पैनाडोल काया नहीं हुआ था, क्या किया, ऐसी जो है जो चुभन थी ना, वो चुभन जो है उन्होंने निकाल के पिन कर दिया। कुरान करीम की अगर तिलावत करने के लिए कहे वो तो कुरान करीम नहीं है, क्रीम नहीं है, कुरान अल करीम, क्रीम नहीं है, कुरान करीम। आप जब भी आते हैं क्रीम लगा के आइए, ताकि आपके कुरान अल करीम होता है तो करीम, हाँ देखा, ये ठीक है, आपको जेब नहीं देता कि आप आए फजूल गुफ्तगू करें। और आप जब भी आते हैं आपको ये कहना चाहिए था सिद्धू साहब, आप ये गैरत और बेगैरत क्यों कर रहे हैं, ये पलट के हमारे अकाबे को कहेगा। आपने दूसरी मर्तबा झूठ बोला, मैंने बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने गैरत का लफ्ज इस्तेमाल डॉक्टर साहब को तो हमने अगर हम भी यही करें, उनसे पूछने, अगर हम भी यही करेंगे तो ये कहाँ तक आपको दुरुस्त मजा आता होगा। बगैरत बनने में, तो ये आप खुद डाल लेते हैं। हाँ ये देखा, मैंने गैरत कहा था, ये देखा गाली किस तरह से दे रहे हैं सिद्धू। मैंने दूसरी मर्तबा झूठ बोला है कि मैंने बगैरत, मैंने ये देखो फिर से क्रीम गाली दे रहा है, समझ रहे हैं। और ये हो तुम लोग, आप हो डॉक्टर, लेकिन आपका हाल ये है कि कुरान करीम, गैरतमंद होना तारीफ है, गाली नहीं है। मैंने गैरत, पीर साहब मेहमान है, थोड़ा सा आराम से बात करें। क्या, लेकिन मेहमान झूठ न बोलता, मैंने बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया था, मैंने गैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। सिद्धू साहब आप हर वक्त तत्ते तवे पे क्यों बैठे रहते हैं? मैं बैठा हूँ, मैं तानू भुनने वास्ते बैठा मैं। सिद्धू भाई चले जाने दें, 2 मिनट रुक जाते हैं, बात आगे चलने में थोड़ा सा। चुप आप करें, क्रीम कहीं का, कुरान करीम। हाँ, जो कुरान पढ़ रहा हो और आप आओ और कहो कुरान करीम, हाँ तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें आके ये कह देना चाहिए था सिद्धू जी, अदब से बात कीजिए। वजह इसकी ये है, इनकी हैसियत नहीं हमारे दिल में, लेकिन अपने अकाबिर की हैसियत है। ये पलट के हमारे अकाबिर को कहेंगे, हमें दुख होगा। अरे करीम वाले, तुमने ये नहीं किया।
اور ہمیشہ آتے ہو اسی طرح ہی کرتے ہو. تمہاری وجہ سے گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہیں. کریم والے اپنے کریم کا آنا چھوڑ دیجئے. میری وجہ سے میرا کیوں نام لے رہے ہو؟ میں تو کسی میں آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے بنتے ہیں. حالت آپ کی یہ ہے کہ جب بھی آتے ہو بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں. یار وجہ کیا ہے اس کی؟ غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی آپ کے پیچھے. بڑا غلط فہمی ہوا. آپ آ کے کیوں نہیں ٹھوکا اپنے سدھو صاحب کو؟ سدھو صاحب آپ یہ جو غیرت اور بے غیرت کر رہے ہیں پیر صاحب ان کی بات بھلے بھی سنیں. پیر صاحب ان کی بات بھی سنیں. پیر صاحب ان کی بات بھی سنیں. جناب محترم آپ کو کی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے تو یہاں پر آ کر صرف ایک کریم کی بات سنو. کریم کی بات میں کی سنوں. میں کریم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کریم صاحب جب آپ آتے ہیں سدھو صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ادب اور اخلاق سے بات کرو. یہ لوگ بھلے ہم ان کو کچھ بھی نہیں مانتے ہوں, کافر, جہنمی, فرعون سے بدتر, لیکن یہ مت کہو یہ پلٹ کے ہمارے اکابر کو کہیں گے, ہمیں دکھ ہوگا. کریم والے اگر آپ کو کریم کھانے کا شوق ہے تو آپ کریم جا کر کسی بازار میں کسی ہوٹل میں جا کے سگریٹ پی کے اور کریم کھائیے. قرآن کریم اتنا بڑا جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہو, اتنی بھی ہمت تجھ میں نہیں, اتنی بھی صداقت تجھ میں نہیں کہ یہ کہہ دو کہ سدھو بدتمیزیاں شروع مت کر دو. یہ پلٹ کے ہمارے اکابر کو کہیں گے. میں نے آپ کو کہا کریم والے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں, عرض آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنے کریم کھائے ہوئے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں اور منہ سے کریم ہی کی بدبو آ رہی ہے. علامہ اقبال نے بھی غیرت کا درس دیا, میں نے بھی غیرت کا درس دیا تھا. اچھا کریم والے ہمت کرو. وہ کیا کہتے ہیں, لتاں دا پار پاؤ کسی موضوع پہ میں تجھے کریم کھلا لوں گا, آ جاؤ. ڈاکٹر صاحب, پیر صاحب, لیکن ڈاکٹر صاحب بھی تو بولنے دینا. اب اکیلے نہ بولیں, ان کو بھی تو موقع دینا. کس کو؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. کون ڈاکٹر صاحب؟ کریم ہے وہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی بولنے دیں. ڈاکٹر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, قرآن کریم سے بات کریں گے, لتاں دے پار پاؤ. ڈاکٹر صاحب آپ اس آیت کو فارمولا بنا دو, وما محمد الا رسول, یہاں سے بتا دو کیا سن لو. جب تک کریم جو ہے بات نہیں کرے گا, بل میں رہے گا, میں ان کو کریم ہی کرتا رہوں گا, کیونکہ جب بھی آتے ہیں ماحول کو خراب کرتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے تیرا کریم صاحب؟ اپنا علم دکھاؤ, دنیا کو بتاؤ. کریم صاحب بل میں گھسے. اب ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں, کٹھے ہی نہ بولیں. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی پیشنٹ آ گیا ہوگا, مصروف ہوں گے. کریم صاحب. پیر صاحب ان کا نام کریم نہیں ہے, ان کا نام زکریا ہے, ڈاکٹر زکریا. آپ ان کو کریم مت کہیے, یہ نام بگاڑنے کے مترادف ہے. مہربانی کریں آپ پیر صاحب. اچھا ایجنٹ جی, میرا بات سن لیجئے. میرا دل کرتا ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے, میرا دل کرتا ہے کہ ڈھیر ساری گالیاں کریم کو دے دوں. اجازت دیجئے. نہیں گالی نہیں دینی. اچھا بالکل بھی نہیں. اچھا ہمارے دوست آئے ہیں, ایک اہیر صاحب, ان کی ابے کریم صاحب آپ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. کریم جی مجھے اجازت دیجئے, میں ان کو ڈھیر سارے گالیاں دوں گا. یہ ان کی حالت یہ ہے کہ اتنے جو ہے وہ بچے بنے ہوئے ہیں, جب بھی آتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں کرتے, ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. کریم صاحب ان کو اجازت ہے. اچھا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کو ڈھیر ساری گالیاں دے دوں ایک ہی سانس میں. مجھے اہیر صاحب کی خدمت میں السلام علیکم عرض کر لینے دیں پہلے. نہ پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ میں کریم صاحب کو ڈھیر ساری گالیاں دے دوں. اجازت ہے. اچھا ٹھیک ہے, سن لیجئے. اچھا میں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا, میں تجھے وہ ٹیکا دوں گا کہ تیرے ساتھی تیرے سبب ہمیں گالیاں دیں گے, اور یہ کلک تمہارے پیشانی پہ لگا کر جاؤں گا. یاد رکھنا کریم. واہ پیر صاحب واہ. کریم یاد رکھنا, یہ کلک, یہ گندا جو ہے حرکت آپ کے سر پہ میں متے جا کے ڈال کے جاؤں گا. تمہارے مہمان بنے ہوئے ہیں اور تو آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو شے دیتا ہے اور وہ گالیاں دیتے ہیں, پھر پلٹ کے ہمارے ساتھی جس کو تو نبی مانتا ہے اس کی جو ہے ایسی کی تیسی کر دیتے. کہاں ہے تمہارا ایمان؟ عزت دار ہو تم. یہ
ये जो है कालक तुम्हारे पेशानी पर इलाज करें। पीर साहब बस करें, पीर साहब बस करें अब। अलीम साहब पीर साहब इन्हें बस कोई करें। जी गलतफहमी डॉक्टर हो साहब गई आप है बोलें। इनको। अच्छा ठीक है, मैं बस कर देता हूँ। क्रीम खाने जा रहा हूँ, क्रीम, मैं क्रीम खाने जा रहा हूँ, ठीक पीर है। साहब रुके रुके रुके, डॉक्टर की बात सुन लें। जी डॉक्टर साहब बोले, पीर साहब टोकेंगे नहीं, फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्हें कोई वागन मंगवा लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है बड़ी सख्त किस्म की, और हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बड़े मसाइल में जाकर मसाइल हल करता हूँ अल्लाह के फजल करम से। कभी भी फसाद की बात तो बहुत दूर की है, कभी भी ऐसी हौसला अफजाई नहीं की गई कि कहीं पर किसी किस्म की किसी भी मुआनिद के साथ भी कभी कोई बद तहजीबी या बदसलूकी की हौसला अफजाई नहीं करता मैं। तो इसलिए इन्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अल्लाह ताला इन पर रहम करे और इनकी हिदायत का सामान अल्लाह ताला खुद ही फरमा दे। ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। चलो ठीक हो गया ना, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕੇ ਵੀ नहीं नहीं। ਪੈਂਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ नहीं गाਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। तो बात ये है कि जैसे आप लोगों के आपस में ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪਤਾ मामलात ਕੀ होते ਬਹਾਨਾ हैं ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।